مجھے پراٹھے کھانا پسند ہیں، مگر پراٹھوں سے ہاتھ کو لگنے والا گھی مشکل سے برداشت ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی بیگم جب اچھے موڈ میں ہوں تو نوالے بنا بنا کر مجھے دیتی ہیں اور میں مزے سے موبائل استعمال کرتے ہوئے پراٹھا کھا لیتا ہوں اور اپنے سسرال کی ترغیب کو دعا دیتا ہوں کہ اس دور میں اتنی اچھی بیوی مجھے نصیب ہوئی ہے، ورنہ وہ کہہ سکتی تھی کہ اپنا پراٹھا اپنا منہ اور اپنے نوالے۔ خیر، آج اتفاق سے بیگم کی طبیعت ناساز تھی تو ماسی کھانا ٹرے میں رکھ کر مجھے بیڈ پر ہی دے گئیں۔ بیگم پاس ہی لیٹی ہوئی تھی مگر کھانے کے لیے نہیں اٹھی تو میرا دل بھر آیا کہ مجھے اتنے پیار سے پراٹھے کھلانے والی آج طبیعت کی خرابی سے خود نہیں کھانا چاہتی تو کیا ہوا، میں کھلا دیتا ہوں۔ آلو میتھی کا سالن تھا، ساتھ پودینہ، ہری مرچ کا رائتا اور گرما گرم چپاتیاں، سلاد میں کٹے ہوئے کھیرے کے ٹکڑے اور گاجر۔ میں نے احتیاط سے چھوٹا نوالا بنایا، میتھی سے اور رائتے سے بھرا اور بیگم کی طرف بڑھا دیا۔ بیگم نے ذرا حیرانی سے میری جانب دیکھا اور کھانے کے لیے منہ کھول دیا جیسے چڑیا کے بچے دانہ کھاتے ہیں، اور آہستگی سے چبانے لگی۔ میں نے بہت خوشی محسوس کی، واقعی یہ تو بڑا رومانٹک سا کام ہے اور بیگم بھی خوش ہو رہی ہے۔ میں نے سوچتے سوچتے دوسرے نوالے کو بنانے کے لیے روٹی توڑی تو بیگم نے چباتے چباتے اشارہ کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میں کسی محبت بھرے جملے کے انتظار میں رک گیا۔ بیگم نے لقمہ نکالا اور ذرا سا آگے جھک کر آہستگی سے کہا کہ آلو نہیں تھا اس میں۔ اچھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ میں چونکہ میتھی زیادہ پسند کرتا ہوں، اکثر لوگ میتھی کو اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں تو وہ آلو کے ساتھ مکس کرتے ہیں اور میتھی کم رکھتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ میں نے دوسرے نوالے میں آلو زیادہ لیا اور ذرا کم میتھی اور رائتے میں ڈبو کر بیگم کے حضور پیش کر دیا۔ بیگم خوشی سے دوسرا نوالا چبانے لگی اور میں اپنے لیے روٹی توڑنے لگا۔ اپنا نوالا کھا کر میں نے بیگم کے لیے تیسرا نوالا بنانا چاہا تو بیگم نے پھر منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے اشارہ کیا۔ میں سمجھ گیا کہ مزید ہدایت مجھے فیکس ہونے والی ہیں۔ خیر، بیگم نے دوسرا نوالا ختم کر کے بتایا کہ تم نے رائتا زیادہ لگا دیا تھا، اتنا رائتا نہیں لگاتے۔ اوہو، اب سمجھ میں آیا کہ مسئلہ کدھر تھا۔ اس بار میں نے احتیاط کے ساتھ رتی ماشا تول کر نوالے میں پہلے آلو، پھر میتھی اور پھر رائتے کی مناسب مقدار شامل کی اور بیگم کی جانب بڑھا دیا اور خود اپنے لیے بھی نوالا بنانے لگا۔ اس بار مجھے اپنا نوالا بناتے وقت یک گنا آزادی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے مزے سے لاپرواہ انداز میں نوالا بھرا، جتنی میتھی جتنا آلو آ گیا سو آ گیا۔ رائتے کی ڈبکی پر بھی میں نے ہاتھ کو کھینچا نہیں۔ تب سمجھ میں آیا کہ ہم مردوں کا پیٹ کیوں بڑھ جاتا ہے، کھانا ایسے ہی ٹھونستے جو جاتے ہیں۔ چوتھے نوالے کے لیے میں نے بیگم کی طرف دیکھا جو اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ کہنے لگی، کچھ نہیں، میں ہمت کر کے خود ہی کھانا لیتی ہوں۔ بیگم نے مجھے تسلی دی مگر مجھ پر تو بیگم کی جوابی خدمت کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اصرار کیا کہ نہیں نہیں، میں کھلا دیتا ہوں نا۔ بیگم نے سختی سے انکار کر دیا، نہیں، میں خود کھاتی ہوں۔ میں نے کہا، مگر کیوں؟ میں نے سوال تو پوچھا لیکن میرا خیال تھا کہ سوال پوچھنا نہیں چاہیے تھا۔ بیگم نے لحاظ وحاظ بالائے طاق رکھا اور کہنے لگی، تم سے تو ایک نوالا ٹھیک سے نہیں بنتا، کبھی میتھی زیادہ، کبھی رائتا اور کبھی تینوں چیزیں ٹھیک ہوں تو اتنی دیر لگاتے ہو کہ روٹی ٹھنڈی ہو جائے۔ کھلانے کا انداز بھی ٹھونسنے جیسا ہے، لگتا ہے کہ نوالا اب گرا کہ تب گرا۔ پھر تمہاری اپنی رفتار عجیب ہے کھانے کی، ایک نوالا کھا کر مجھے دو تو ابھی پہلا ختم نہیں ہوتا اور دو نوالے ختم کرو تو میں انتظار میں ہوتی ہوں کہ کب اگلا نوالا ملے گا، اور سلاد بھی تو دیتے ہیں ساتھ، تو بس رہنے دو، یہ چونچ لے۔ میں خاموشی سے اپنا کھانا کھانے لگا۔ سوچ یہ رہا تھا کہ یا اللہ، تیری یہ مخلوق پیاری بھی ہے اور مفید بھی، مگر اس کے نخرے تیری پناہ۔ بس بیگم نے کھاتے کھاتے پیار سے پوچھا، کیا سوچ رہے ہیں؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ دوستو، یہ ہوتا ہے بیگم کا پیار اور احتیاط، لیکن ہم کھانے پینے میں احتیاط بالکل نہیں کرتے اور نہ ہی بیگم کے معاملے میں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔